اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور تم اللہ کی رسی کو اجتماعی طور پر تھام لو، ولا تفرقوا، اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو، تفرقہ بازی مت اختیار کرو، فرقے فرقے مت بنو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پر، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے تیسری صورت سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچ کہنے، سچ سننے اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پس منظر ہے آج اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو مہربانیاں کی ہیں تو وہ کس قدر ہیں، اور ہم کس قدر شقاوت کا، بدبختی کا اور گراوٹ کا شکار ہیں۔ صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ اس وقت دنیا میں، دنیا کے نقشے پر 57 مسلم کنٹریز، 57 اسلامی ممالک، اور دنیا کے خطے میں جو پھیلے ہوئے مسلمان ہیں ان کی تعداد 157 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ تو آسانی سے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں کہ دنیا کی کل آبادی کا 25%، یعنی ہر چوتھا آدمی جو ہے وہ مسلمان ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود آج ہماری حالت جو ہے ناگفتہ بے ہے، اور وہ کسی سے نہ بھی پوچھیں تو ہمیں خود معلوم ہے کہ ہم کس قدر کمزور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور لاچار اور بے سہارا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کے لیے اور اس کی وجوہات اور اس کا علاج جو ہے اس بارے میں تھوڑی سی گفتگو اللہ تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں۔ تو ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اجتماعی طور پر تھام لو۔ جمیعہ، اجمعین بھی ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سارے مل کر، تو جمیعہ تو اجتماعی روح کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور فرقہ بازی مت اختیار کرو۔ تو یہ ایک اسلوب قرآن ہے جس کو بڑی تفصیل سے جو علماء ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی آیت میں 2 دفعہ واو ہو تو پہلا واو جو ہے وہ حکم بن جاتا ہے اور دوسرا اس کا نتیجہ بنتا ہے۔ جیسے فرمایا اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ، تو سجدہ کرو جو ہے یہ حکم ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بازی سے بچو، یعنی تم
جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لوگے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اندر فرقے پیدا ہی نہیں ہوں گے، تم فرقہ بازی سے بچ جاؤ گے۔ اب یہ کیا چیز ہے جس کو مضبوطی سے تھامیں، اور یہ کس چیز کے بارے میں ہمیں بلایا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے کہ اس کو تھامنے سے ہم ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچ سکتے ہیں؟ یہ سوال صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سے کچھ عظیم ہستیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ ہوا حبل اللہ المتین، کہ اللہ کی کتاب ہے جو بڑی مضبوط رسی ہے۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے، قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے کہ سب مل کر قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اندر تفرقہ بازی پیدا نہیں ہوگی، اور تم تھام لو اللہ کی رسی کو جمیعہ۔ اب جمیعہ اور اجمعین میں فرق یہ ہے کہ اجمعین میں پھر ہم چلے جاتے ہیں اس طرف کہ ہمارے درمیان اختلاف ذرا سا رہنا ہی نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پہ کہ یہ مرد کیوں ہے، یہ عورت کیوں ہے، یہ کالا کیوں ہے، یہ گورا کیوں ہے، یہ غریب کیوں ہے، یہ امیر کیوں ہے۔ تو یہ دنیا میں اتار چڑھاؤ اور تغیر و تبدل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے درمیان جو آوازیں تمہاری مختلف ہیں، تمہارے قد مختلف ہو سکتے ہیں، تمہارا انداز فکر الگ ہو سکتا ہے، اور کئی تمہارے اندر یعنی تمہارے بالوں کا رنگ مختلف ہو سکتا ہے، آنکھوں کا رنگ مختلف ہو سکتا ہے، کئی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن تم سارے کے سارے مل کر اجتماعی روح کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھام لو۔ جیسے ایک مشین ہوتی ہے، اس میں کافی سارے پرزے ہوتے ہیں اور ان کی شکل مختلف ہوتی ہے، ان کا عمل کیا ہوتا ہے، کوئی دائیں سے بائیں گھوم رہا ہے، کوئی اوپر سے نیچے جا رہا ہے، کوئی نیچے سے اوپر آ رہا ہے، کوئی بائیں سے دائیں کو آ رہا ہے، کوئی دائرے میں گھوم رہا ہے، لیکن سب کا ایک ہی مشن، ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے مل کر اس مشین کا جو مقصد متعین کیا گیا ہے، اجتماعی روح کے ساتھ ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ جمیعہ کا یہ مطلب ہے کہ ہم سب نے جو ہمارے اندر کچھ اختلافات فطری طور پر موجود ہیں، ان سب کو کوئی اہمیت نہیں دینی ہے، اور ایک اجتماعی روح کے ساتھ گورا ہو یا کالا، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، عربی ہو یا عجمی، ہم نے ایک ہی طرف چلنا ہے، ایک مشن کو سنبھالنا ہے، ایک پرچم کے نیچے جمع ہونا ہے۔ اس چیز کا نام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آج ہمارا موضوع ہے، یہ بہت ہی بڑا موضوع ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو پیدا کیا تو سب سے پہلے یہ پسند فرمایا کہ یہ اولاد آدم جو ہے نا، یہ ایک ہو، اور اس کے لیے ہمیں جو عطیات عطا فرمائے گئے، ان میں سب سے پہلا عطیہ جو ہے وہ توحید ہے۔ اور یہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اللہ کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں جو اللہ کے ذاتی اغراض و مقاصد کو پورا کرتا ہو، اس لیے کہ اللہ کے ذاتی اغراض و مقاصد کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے جو بھی حکم دیا ہے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے دیا ہے۔ جیسے ارشاد فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے ساتھ نیکی کرو گے، اور برائی کرو گے تو وہ بھی اپنے ساتھ ہی برائی کرو گے، اپنا ہی نقصان کرو گے۔ تو اب
سوچنے کی بات یہ ہے کہ دو اب تضادات کا ذکر کریں تو پھر ایک توحید سے دوسرا اس کا متضاد نکلتا ہے شرک. تو شرک جو ہے اس کو فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس مرضی گناہ کو وہ معاف کر دے. تو توحید اللہ کے واحد ہونے کا اقرار جو ہے یہاں سے اسلام کی ابتدا ہوتی ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ توحید کا اللہ کو نہ کوئی فائدہ ہے، نہ اللہ توحید کا محتاج ہے، اور نہ شرک کا اللہ کو کوئی نقصان ہے، اور نہ ہی اللہ کی الوہیت کو اور اس کی عظمت کو کوئی فرق آتا ہے شرک ہونے سے. بلکہ توحید کے جملہ فوائد جو ہیں وہ انسانوں کے لیے ہیں. انسانوں کو توحید اسی سے لفظ نکلا نا، واحد، وحدت. تو وحدت انسانیت کی طرف اولاد آدم کے ایک ہونے کی طرف جو سفر شروع ہوا اس کو سفر وحدت کہا گیا، اس کو توحید کہا گیا. تو یہ مشن بن گیا اللہ کی ہدایت کا، انبیاء علیہم السلام کا، اور پھر نیگیٹو فورسز جو وجود میں آئیں تاکہ دنیا ایک امتحان گاہ بنے اور ہمیں اکسائے، یہاں سے دوسری طرف لے کے جائے، اور دوزخی اور جنتی پھر الگ ہوئے. اس لیے کہ جنہوں نے اس نیگیٹو منفی قوت کا ساتھ اختیار کیا اور شرک اختیار کیا تو وہ شیطان کا ساتھی بنا. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان تقسیم کرتا ہے، اللہ جمع کرتا ہے. اللہ کی کتاب جمع کرتی ہے، اللہ کا رسول جمع کرتا ہے. سورہ روم 30 نمبر سورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. لوگو، انسانوں، مشرکوں میں سے مت ہو جانا. یا اللہ، مشرک کون ہے؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً. مشرک وہ ہیں کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور گروہ گروہ بن گئے. کل حزب، یہ آگے جو آیات ہیں وہ تو پورا پوسٹ مارٹم ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر ٹکڑا اترا رہا ہے اس بات پر جو کچھ اس کے پاس ہے. یعنی ایک شخص اترا رہا ہے کہ میں توحید کی بات کر رہا ہوں اور میں سب سے اعلیٰ ہوں، ایک تو تکبر میں مبتلا ہوا، ویسے ہی انفٹ فار پیراڈائز ہو گیا، جنت کا نااہل ہو گیا تکبر کی وجہ سے، اور دوسروں کو وہ حقیر سمجھ رہا ہے کہ میں تکبر. اللہ تعالیٰ اس کو مشرک کہہ رہے ہیں کہ تم فرقہ بازی اختیار کر رہے ہو نام توحید کا لے کے. توحید تو جوڑنے کے لیے آئی تھی، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سبوتاج کر رہے ہو، تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہو. جستجو تمہاری ہی غلط ہے، اور تم اترا رہے ہو کہ میں سب سے بڑا موحد ہوں. یہ ایک بات ہے، یہ ایک رخ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون. اب جتنے گروہ بنے ان میں سے ہر فرقہ جو ہے نا وہ اترا رہا ہے اس پر جو اس کے پاس ہے. اب یہ ایک فرقہ ہے جس کے پاس توحید ہے، وہ اس پر اترا رہا ہے. دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، عشق رسول جو ہے وہ میری میراث ہے، اور میرے علاوہ سارے جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اور وہ یا کم مسلمان ہیں، اور میں زیادہ مسلمان ہوں، اور جنت کا میں بہت زیادہ مستحق ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایک کرنے کے لیے آئے اور ایک کر کے دکھایا. اگر انہی کا نام لے کر ہم ٹکڑے اپنے کرنے لگ جائیں اور اپنے جسم کو ریزہ ریزہ کر لیں تو یہ کون سی دانش مندی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا
یہ آئینہ ہے، اس میں ہم اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں اور خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور اصل راستہ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی علامت یہ ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں اور آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، جس کو اقبال نے کہا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تو یہ علامت ہی نہیں ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کینہ پروری کریں، نفرتیں اختیار کریں، دوریاں اختیار کریں اور فرقہ بازیاں بنائیں اور ایک دوسرے سے ٹوٹیں، الگ ہوں۔ وہ تو دین آیا تھا جوڑنے کے لیے، وہ تو بہت بڑا بانڈ ہے اور اس نے ہمیں جمع کیا۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، یہ ہمیں جوڑنے کے لیے آیا۔ جماعت جوڑتی ہے، جمعہ جوڑتا ہے۔ تو اللہ کا جو طریقہ کار ہے وہ تفریق کرنے والا نہیں ہے، شیطان تفریق کرتا ہے، یہ الٹ ہے۔ اور جو تفریق کرتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نہیں ہیں، وہ شیطان کے ساتھی ہیں، شیطان کا مشن پورا کر رہے ہیں۔ اب یہ دوسری بات آ گئی۔ تیسری بات، جی ہم تو فرقہ باز نہیں ہیں، ہم تو صحابہ کرام کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اگر کوئی فرقہ دنیا میں کامیاب و کامران ہے تو وہی ہے جو صحابہ کرام کے ساتھی ہیں۔ تو اس لیے ہم جو فرقہ بازی کر رہے ہیں اس کا مشن بڑا مقدس ہے۔ اس جھوٹ کو علامہ اقبال نے بالکل ٹھیک جگہ سے پکڑ کے بیان فرمایا۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کوش و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر کی بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی، صحابہ کرام جیسا کردار تو پیدا کرو، ان کی طرح آپس میں شیر و شکر ہو کے تو دکھاؤ، ایک ہو کے تو دکھاؤ، اور ایک بن کر باطل کے سامنے آؤ اور باطل سے ٹکراؤ، تو پھر اس کے بعد دعویٰ کرو کہ ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا نام لینا اور صحابہ کرام کے مشن کی مخالفت کرنا اور امت کو پارا پارا کرنا، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے جو خبر نہیں کہ کون کس کو دینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اور بھی ہے سلسلہ کہ ہم سب سے برگزیدہ لوگ ہیں، ہم وہ فرقہ ہیں جو فرقہ ناجیہ ہیں، ہم تو اہل بیت کو ماننے والے ہیں، تو اس لیے ہمارا فرقہ جو ہے وہ اصلی فرقہ ہے۔ فرقے تو اور بھی ہیں لیکن کیا خوبصورت فرقہ ہے جو اہل بیت کے نام پہ ہے۔ لیکن آپ نے بڑا مقدس نام استعمال کیا، اور ہمارا سلام ہے صحابہ کرام کو بھی، اہل بیت کو بھی، لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں وہ نہ کرنے والے ہیں۔ آپ ایک خوبصورت نام کی آڑ میں منفی کام کر رہے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کے نام کو لے کے امت کو توڑتے ہیں، اہل بیت کے پاکیزہ نام لے کر آپ امت کو توڑتے ہیں۔ جو اہل بیت ہیں ان کا مشن دیکھیں، اس میں نہ اکڑ ہے، نہ خود نمائی ہے، نہ لالچ ہے، نہ طمع ہے۔ اس میں تو آپ مسلسل دیکھیں، پوری تاریخ آپ کھنگالیں، وہاں ایثار ہے، قربانیاں ہیں امت کو متحد کرنے کے لیے، حتیٰ کہ اپنے ذاتی حقوق بھی چھوڑ دیے گئے، اور جو چیزیں کبھی کسی نے قربان کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں،
وہ سب کچھ اکٹھا قربان کر کے کربلا میں دکھایا، قربانی کی ایسی مثال قائم کی، اس لیے کہ امت کو وقت پر کھڑا ہونا آئے کہ کہاں کھڑے ہونا ہے، اور ان کا نام لینے والے جب کھڑا ہونے کا ناداں گر گئے سجدے میں، جب وقت قیام آیا، تاریخ پڑھیں، نام حسین کا لے رہے ہیں، کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے تو یزید کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اکٹھے ہوں بھائی، یہ علاج ہے، ہمارے دکھوں کا علاج ہے، اکٹھے ہونا، ایک ہونا۔ اللہ نے ہمیں ایک بنایا، یہ ہم نے سازش کر کے خود اپنے خلاف اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔